بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اسلامیات کا چیپٹر 4 چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آج ہم وہاں سے پڑھیں گے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ جی، تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے اس کا عنوان ہے قرآن مجید کی ترتیب، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس کی ترتیب جو ہے نا، یہ کیا کہلاتی ہے، کون سی ترتیب ہے، صحیح ہے۔ میں آپ کو ایسے زبانی بتا دیتا ہوں پہلے کہ قرآن مجید کی ترتیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے، نازل ہونے سے، نزول سے ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ترتیب توقیفی، آگے یہ لفظ آ جائے گا۔ نزولی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید نازل ہوا ہے ویسے ہی جو ہے نا اس کی ترتیب رکھی جائے، اور توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ والی آیت جو نازل ہوئی ہے یا یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو فلاں جگہ رکھ دو، اور وہ جو نازل ہوئی ان کو فلاں جگہ رکھ دو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ترتیب ہے اس کو توقیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نازل ہونے کے اعتبار سے جیسے جیسے آیات نازل ہوتی گئیں، کچھ آیات ایک صورت کی نازل ہوئی، کچھ آیات دوسری صورت کی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ترتیب ہوتی ہے وہ نزولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی جو ہے نا آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا، آپ ذرا غور سے سنیے۔ جی، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آگے خود آ رہا ہے، یعنی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کاتبان وحی سے فرمایا کرتے تھے۔ کاتبان وحی یعنی وحی لکھنے والے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، کیا فرماتے تھے کہ اس صورت کو فلاں فلاں صورت کی شروع یا آخر میں درج کر دو، ٹھیک ہے۔ اور کبھی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ ان کو فلاں فلاں صورت میں درج کر دو۔ تو یہ ترتیب کون سی کہلاتی ہے؟ توقیفی کہلاتی ہے۔ ان باتوں کی موجودگی میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی جس ترتیب سے آیات لگی ہم پڑھتے ہیں وہ ساری ترتیب کون سی؟ توقیفی کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبانی وحی میں چند حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے، جن میں خلفائے اربعہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، چار جو خلفاء تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے ان میں شامل ہیں۔ اچھا، آگے عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع آوری اور تدوین، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا اور اس کی کیسی تدوین ہوئی۔ جی، تدوین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدوین کا مطلب یہ ہوتا ہے مرتب کرنا، ٹھیک ہے نا، جمع کرنا، مرتب کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یعنی زندگی میں اگرچہ قرآن حکیم پوری ایک کتاب کی صورت میں نہ تھا بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا، جیسے کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، بڑی بڑی ہڈیوں پر، ٹھیک ہے، اور اس طرح اور مختلف چیزوں پر، پتوں پر، ٹھیک ہے، اسے ایک کتاب کی صورت میں مدون کرنے کی ضرورت یعنی مرتب کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کی جنگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا جس میں اکثر حفاظ قرآن بھی تھے۔ جی بیٹا، سرکوبی کے لیے یعنی سر کچلنے کے لیے، ٹھیک ہے، سزا دینے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا جس میں اکثر حفاظ قرآن بھی تھے۔ اس جنگ میں بیشتر حفاظ قرآن شہید ہوئے، یعنی اکثر قرآن شریف کے حافظ کیا تھے؟ شہید ہو گئے۔ اگرچہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، تاہم مرکز خلافت میں اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں حفاظ قرآن کے شہید ہو جانے سے قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تدوین کا، اس کو مرتب کرنے کا کام مشہور قاری و حافظ صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو فرمایا کہ آپ نے جو ہے نا قرآن مجید کو مدون کرنے کا کام کرنا ہے، اس کو مرتب کرنے کا ایک
صحیفے میں جمع کرنے کا کام آپ نے کرنا ہے، جو عہد رسالت میں اکثر و بیشتر کتابت وحی کی خدمات انجام دیا کرتے تھے، یعنی یہ بھی ایک کاتب وحی تھے حضرت زید بن ثابت، جس کو انہوں نے نہایت محنت سے بڑی خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچایا، ٹھیک ہے، اختتام تک پہنچایا۔ اچھا بچوں، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے مرکز خلافت میں، یعنی خلافت کا مرکز، اور ظاہر ہے کہ خلافت کا مرکز اس وقت کیا تھا؟ مدینہ تھا، مدینہ میں یعنی یہ کام حضرت زید بن ثابت کو سونپا گیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے، پھر قرآن کریم کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور آپ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت حفصہ جو تھی یہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ام المؤمنین سے یعنی حضرت حفصہ سے اس مصحف کو منگوا کر اس کی متعدد نقلیں، ٹھیک ہے نا، اس کی کاپیاں اپنی نگرانی میں تیار کرائیں، اور تمام تمام قلم روئے خلافت میں اس کے نسخے بھجوا دیے۔ قلم روئے یعنی خلافت کی عملداری جہاں جہاں بھی تھی، جو بھی ریاستیں تھیں، ٹھیک ہے، ہاں، جو بھی علاقے تھے مسلمانوں کی تحویل میں، مسلم سلطنت کی اس خلافت کی تحویل میں، وہاں پر ایک ایک نسخہ بھجوا دیا، ایک ایک کاپی بھجوا دی۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق میں پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔